حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم حضرت، میرا یہ سوال تھا کہ میری ایک دکان ہے ایلومینیم فیبریکیشن ورکس کی۔ اس کا جو کاؤنٹر ہے اس کا رخ قبلے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو میں جب کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہوں تو میری پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی۔ تو بہت سے لوگ یہ بول رہے تھے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے کاروبار میں بیٹھنا نہیں چاہیے، کاؤنٹر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، قبلے کی طرف جس طرف پیٹ ہو ویسا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ تمام حدیث قبلے کی متعلق جو بھی تمام حدیثیں ہیں اس میں یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جائیں تو قبلے کی طرف پیٹ نہ کریں اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ میں تو یہ جانتا ہوں ادب و احترام قبلے کا کہ پیر نہیں کرنا چاہیے وہ، مگر میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا یہ سب صحیح ہے، ایسا یہ ناجائز ہے یا بے ادبی ہے قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا؟ ذرا آپ تشبیہ فرمائیے میری۔ جواب سے پہلے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو بھی لوگ آڈیو میں اپنے سوالات کرتے ہیں ان کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سوال ایسے وقت اور ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں پر شور و گل تھوڑا کم ہو اور سوال جو ہے نا واضح سمجھ میں آئے، اور آس پاس کا شور تھوڑا نہ ہو آڈیو کے اندر، اور تھوڑا لاؤڈلی بھی بولیں تاکہ سوال بھی واضح سمجھ میں آئے۔ یہ ہر سوال بھیجنے والے کے لیے گزارش ہے۔ کعبے کی طرف جیسا آپ نے بتایا کہ جو حدیثیں ہیں پیٹ کر کے پیخانہ کرنے کے تعلق سے یا استنجا وغیرہ کرنے کے تعلق سے، کعبے کی طرف تھوکنے کے تعلق سے، ان حدیثوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہیں۔ نبی پاک نے کچھ چیزیں واضح طور سے منع فرما دی کہ یہ چیزیں کعبے کے ساتھ نہیں کی جائیں گی، جیسے بیت الخلاء، اس کی طرف منہ کر کے پیٹ کر کے اس طرح سے، یا اس کی طرف تھوکنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزوں علماء نے منع کی، جیسے کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ صرف ایک ادب کی وجہ سے منع کی ہے، اور اس کے درجے کو بھی کوئی اتنا گناہ یا حرام تصور نہیں کرتا۔ نہ ہی کوئی ایسا حکم ہے کہ اگر آپ یہاں پر یعنی کعبے حرم شریف کے باہر اپنے گھر میں کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھ گئے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، تو ہماری عوام کے اندر یہ کافی غلط فہمی ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی بھی صرف ادب کی وجہ سے ہے۔ ان کا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھا جائے ادب کی وجہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے گا کہ کعبے کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی ہے یا جو آپ سے منع کرتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ اگر کعبے کی طرف پیٹ کرنا منع ہے تو صرف بیٹھ کر منع ہے یا چلتے ہوئے بھی منع ہے؟ اگر چلتے ہوئے بھی منع ہے تو کیا آپ پوری زندگی کعبے کی طرف پیٹ کر کے کوئی راستہ چلو گے؟ نہیں۔ کوئی گلی محلہ تو ایسا ہوگا کہ جہاں آپ کی پیٹ کعبے کی طرف آئے گی تو وہاں پہ کیا کرو گے؟ کیا الٹا چلنا شروع کر دو گے؟ ظاہر ہے کہ سیدھا ہی چلے گا بندہ۔ ڈرائیو کر رہا ہے تو کعبہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ آگے بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح بھی بندہ کعبے کی طرف پیٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ کعبے کی طرف بیان کرنے والے کا بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا کعبے کی طرف پیٹ کر کے ہی سنت ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ یہ بھی انہیں سمجھا سکتے ہیں جن لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پیٹ کرنا کعبے کی طرف نہیں چاہیے، کہ بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، مقرر کو کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا اس کے لیے سنت ہے، اور پبلک کا کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا اور اس کا پبلک کی طرف چہرہ کرنا۔ ٹھیک ویسے ہی اگر کعبے کی طرف پیٹ کرنا، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ دکان پہ آپ کا کاؤنٹر ایسا ہے کہ کعبے کو پیٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن منبر پر امام جب بیان کرتا ہے تو ایسے میں امام کی پیٹھ کہاں ہوتی ہے؟ وہ کعبے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر یہ بے ادبی ہوتی تو عوام کے لیے اور خواص کے لیے دونوں کے لیے ہوتی، تو اس لیے بھی کعبے کی طرف اس اعتبار سے بھی پیٹھ کرنے گناہ یا بے ادبی نہیں ہے۔ اس مثال سے بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کعبے کی طرف جو ہے وہ پیٹ کر کے بیٹھنا بے ادبی یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر بے ادبی تصور کر بھی لیا جائے تو ضرورت کے تحت آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا آنکھوں کی روشنی کو کمزور کرتا ہے، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کی روشنی کو کم کرتی ہیں یا نگاہ کو کمزور کرتی ہیں، اس میں سے ایک کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا ہے۔
تو کوشش تو ضرور یہ کرنی چاہیے کہ کعبے کی طرف چہرہ ہی ہو، بیان کرنے والے کی پیٹھ ہو اس وقت جس وقت وہ واضح و نصیحت کر رہا ہو، باقی کعبے کی طرف چہرہ ہو، ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن تمام معاملات جو ہیں وہ زندگی کے ہمارے قدرت میں نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اپنے حساب سے چینج کر سکیں۔ کہیں اور ورکنگ ہے، دوسری دقت ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں، اسکول کالج میں بیٹھے ہیں، کسی آفس فیکٹری میں بیٹھے ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہو سکتی کہ ہم وہاں کے نظام کو بدل دیں۔ ایسی صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ حتی الامکان گھر کے اندر یہ کوشش کر لیں کہ اگر گھر کے اندر بیٹھیں تو ایسا معمول بنائیں کہ ضرور کعبے کی طرف نگاہ کر کے بیٹھیں، پیٹھ نہ کریں، اور بچوں کو بھی تاکید کریں ادب کے اعتبار سے، لیکن یہ واضح بتائیں کہ اس میں گناہ یا حرام جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیز واضح ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کچھ تفصیلات کہ نہ بیٹھیں کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے، خالی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کعبے کی طرف کوشش کریں کہ چہرہ رہے، پیٹ نہ رہے۔ باقی آج کل آنکھوں کی روشنی کمزور تو موبائل یا زیادہ استعمال ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ باقی بچنا چاہیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، نہ بیٹھیں تو ٹھیک ہے لیکن گناہ جیسا معاملہ نہیں ہے۔ آنکھوں کی روشنی کے تعلق سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ آنکھوں کی روشنی تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو فل دیکھیں۔ روشنی سے متعلق اس کے اندر آنکھوں سے متعلق کافی ساری انفارمیشن اور ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم لائک بھی کر دیں، شیئر نہ بھی کریں تو چل جائے گا، لائک کمنٹ بھی کر دیں تو ان کا احسان عظیم ہوگا، شیئر کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اور لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ جن کے بھی یہ ذہن میں، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں غلط فہمی رہتی ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا حرام ہے، وہ ڈائریکٹ حرام کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کسی بھی جائز چیز کو اپنے پاس سے حرام کہنا یہ جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، یعنی یہ اپنی جہالت کے اوپر بندہ اپنے سر پہ گناہ لیتا ہے کہ کسی جائز چیز کو وہ حرام بولتا ہے۔ اب آپ اپنے ضرورت کے مسائل کی ویڈیو کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ smswarsi.com پر جائیں اور اپنے مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں اور اپنے جواب کی ویڈیو دیکھیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی